بسم الله الرحمن الرحيم. محمد خطیب آل محمد قبلہ علامہ سید ابن حسن شیرازی صاحب آپ فیصل آباد محقق کے دوران انشاءاللہ مفصل بیان کتاب فرمے سے انہاں دے بعد لنگر امام حسین علیہ السلام دا وسیع انتظام ہے. تمام مومنین کو اپیل ہے کہ لنگر تناول کر کے ویسو اے مومن کھوکریں دا زیارات تے ویندا پہ غریب آدمی ہے نیاد حسین جتنا پھردے ہوئی امداد کر دو اندہ اجر تو کو پاک سینڈے سی امام زمانہ بلندر سلوہ. پندرہ مارچ جناب سلطان کھوکر صاحب دے زیر تمام شیر شاہ مجلس اعزاء سی سلانہ مجلس اعزاء 15 مارچ کو مولا دے بیوی مدہ حسین پڑھنا لے ٹھیک دوت اترائے شہنشاہ مسیب سردار وسیم عباس خان بلوچ آف لالیاں. کتاب فرمے سے وقت رات تشریف کہنا سو امام زمانہ بلندر سلوہ. اللہ اکبر یا رسول اللہ. صلوات پڑھیں بلند آواز سے محمد و اہل بیت محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم. عبادت ہے سارے مل کے بلند آواز سے صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم قلن ولیک الحجت بن الحسن صلواتک علیہ وعلا ابائہ فی حاضر الساعت وفی کل ساعت من ساعت اللیل والنہار ولیم و حافظا و قائدا و ناصرا ودلیلا معینا حتی تسکنہو ارزکا توعا و تمتعہو فیہا طویلا. یا رب محمد وآل محمد وصلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. عبادت کریں بلند آواز سے صلوات صلی علی محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یبدی العجائب بالخیر یبدی الحمد لآلہ والصلاة علی آلہا. اما بعد فقط قالا سبحانہ وتعالی فی قرآن المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَآحِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ أَن طَاهِرَ بَيْتِيَا لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. صلوات بلند. سلامت رہو. میں نے قرآن مجید کی چونکہ آج جشن امیر کائنات کے سلسلے میں آپ سارے حضرات تشریف فرما ہیں اور یہ واحد ذات ہے کہ جس پر ہر حلالی خوش ہوتا. اس میں کوئی تمیز نہیں ہے کہ اس کا فرقہ کیا ہے اس کا مسلک کیا ہے. یعنی جس کی رگوں میں حلالی خون ہے وہ خوش ہوتا ہے چونکہ نائب رسول تشریف لائے. اب ذرا توجہ میری طرف رکھنی ہے. میں نے چونکہ اسی سلسلے میں آیا مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے تاکہ میں جشن کا آغاز کر سکوں. اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے وَآحِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ. اللہ کہتا ہے اور عہد لے لیا ہم نے ابراہیم سے بھی اور اسماعیل سے بھی. جاگنا میرے ساتھ تھوڑی توجہ کر رہی ہے. میں بالکل بغیر کسی وقفے پہ میں نے بات کو شروع کر دیا. وَآحِدْنَا ہم نے عہد لیا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ابراہیم سے وَإِسْمَعِيلَ اور اسماعیل سے. وہ عہد کیا تھا وہ پیمان کیا تھا
طاہرہ بیت یا کہ تم دونوں نبیوں نے، ابراہیم تم نے بھی، اسماعیل تم نے بھی میرے گھر کو طاہرہ بیت یا میرے بیت کو، میرے کعبہ کو، میرے گھر کو پاک رکھنا ہے۔ یہ سلامت رہو، بولو صحیح میں ساتھ۔ ہاں یہ قرآن ہے، یہ قرآن میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہے ہیں طاہرہ بیت یا کہ تم نے طاہر رکھنا ہے، پاکیزہ رکھنا ہے میرے بیت کو، میرے گھر کو۔ اللہ کا گھر کعبہ ہے، میرے گھر کو کعبہ کو پاک رکھنا ہے۔ میرے پروردگار تو کسی مقام پر قیام کرتا نہیں، یہ کون ہے جن کے لیے پاک رکھوا رہا ہے؟ بولو صحیح میرے ساتھ۔ ہاں یہ کون ہیں جن کے لیے تو ابراہیم علیہ السلام کو بھی پابند کر رہا ہے، اسماعیل علیہ السلام کو بھی پابند کر رہا ہے، میرے گھر کو پاک رکھنا ہے۔ تو معلوم ہوا پروردگار جو پاک رکھوا رہا ہے وہ خود تو لا مقام ہے، مقام میں وہ آئے تو وہ محدود ہوگا، جو محدود ہوگا وہ خدا نہیں ہے۔ لہذا کوئی تو ہے جن کے لیے پاک رکھوا رہا ہے۔ توجہ ہے، اب قرآن نے وضاحت میں فرمایا للطائفین، ابراہیم کوئی خاص طواف کرنے والے آئیں گے۔ یہ قرآن حیدری کیوں سلامت رہو، للطائفین، خاص طواف کرنے والوں کے لیے۔ میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، طائفین پہ الف لام اللہ نے معرفے کا داخل کر کے بتایا کہ ہر طوافی کے لیے میں نے خلیل اللہ کو پابند نہیں کیا۔ کوئی ایسا طوافی ہے جس کا طواف ابراہیم کے طواف سے بھی بڑا ہے۔ طائفین، خاص طواف کرنے والوں کے لیے، والعاقفین، خاص اعتکاف کرنے والوں کے لیے، ورکع السجود، اور خاص رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے۔ ابراہیم تم نے بھی کعبہ پاک رکھنا ہے، اسماعیل تم نے بھی کعبہ پاک رکھنا ہے، اور دنیا والوں جنہوں نے کعبہ پاک رکھنا ہے وہ اور ہیں، جن کے لیے پاک رکھنا ہے وہ اور۔ یہ قرآن ہے، کیوں سلامت رہو۔ ہم نے عہد لیا ابراہیم سے اور اسماعیل سے، ان طاہر بیت یا، تم دونوں نے میرے بیت کو، میرے ایک لفظ کے ترجمے کا ذکر، میرے گھر کو، میرے بیت کو تم نے پاک رکھنا ہے۔ للطائفین، خاص طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، خاص اعتکاف کرنے والوں کے لیے، ورکع السجود، اور خاص رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے۔ ابراہیم تم نے بھی کعبہ پاک رکھنا ہے، اسماعیل تم نے بھی کعبہ پاک رکھنا ہے۔ اگر کراچی سے آنے والے حاجی کے لیے اللہ خلیل اللہ کو پابند کر دے، یہ توہین ہے خلیل کی، کیونکہ اس حاجی کو تو پتہ ہی نہیں میرا حج ہوا بھی ہے یا نہیں ہوا۔ ابراہیم وہ ہے جس کی شریعت کا نام دین ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا مقام یہ ہے۔ جھاگنا مولا تمہیں سلامت رکھے، سیجو سلامت رہو، مولا تمہیں سلامت رہو، مولا تمہیں سلامت رکھے۔ ابراہیم علیہ السلام کا مقام یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام رسول ہیں۔ جاگتے بیٹھے ہو؟ مقام حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ ہے کہ حضرت ابراہیم نبی ہیں، حضرت ابراہیم رسول ہیں، حضرت ابراہیم اولی العظم پیغمبر ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام خلت کی منزل پہ فائز ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام امامت کی منزل پر فائز ہیں۔ انی جاعلک للناس اماما، حضرت ابراہیم علیہ السلام امام ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ ہیں جن کی نسل سے مصطفیٰ آئے، جس کی نسل سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ یہ مقام ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ اتنا بڑا نبی پابند ہے بیت کو پاک رکھنے کے لیے۔ معلوم ہوا طوافی کوئی بڑا ہے، کوئی اعتکافی بڑا ہے، کوئی رکوع و سجود کرنے والا اتنا بڑا ہے کہ یہ بھی رکوع و سجود کرنے والا ہے۔ کوئی تو ہے جس کے رکوع پہ آیتیں نازل ہوتی ہیں، کوئی تو ہے
جس کے رکوع پہ آیتیں نازل ہوتی ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے عہد لیا، گھبرائے تو نہیں بیٹھے نا، توجہ میری طرف ہے، ہم نے عہد لیا ابراہیم سے اور اسماعیل سے، ان طاہر بیتیا، تم دونوں نے میرے بیت کو، میرے گھر کو، کعبہ کو پاک رکھنا ہے۔ یہ کون ہے ابراہیم؟ جس کو اللہ نے خانہ کعبہ کی تعمیر کے لیے خود منتخب کیا۔ یہ اللہ کا گھر جسے بیت اللہ کہتے ہو، اللہ نے بیت اللہ کی تعمیر میں، اگر جاگ رہے ہو تو میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، ہو سکتا ہے کچھ لوگ میرا ساتھ دیں، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے علاوہ اللہ نے خانہ کعبہ کی تعمیر میں حضرت ہاجرہ کا بھی ہاتھ نہیں لگنے دیا، حالانکہ زوجہ ہے نبی کی، ماں ہے نبی کی، مگر اللہ جانے تعمیر کروانے والا چاہتا ہے کہ معصوم گھارا دے۔ اللہ کا جو پہلا گھر تھا وہ بیت المقدس تھا۔ توجہ ہے جب آپ تھک جائیں مجھے اشارہ کر دیں، کوئی ضروری نہیں گھنٹہ پڑھنا۔ اللہ کا جو پہلا گھر تھا وہ بیت المقدس، جسے آپ اخبارات ٹی وی میں ایک بحث چلی آ رہی ہے بڑی عرصے سے، قبلہ اول، یعنی پہلے جو سجدہ کیا جاتا تھا وہ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نہیں، بیت المقدس کی طرف رخ کر کے۔ جاگ رہے ہو تو میری بات کو سمجھنا۔ اسی لیے اس بیت المقدس کو قبلہ اول کہتے ہیں، چونکہ سب ادھر رخ کر کے سجدہ کرتے تھے۔ اور وہ بیت المقدس کی طرف سجدہ کیوں کرتے تھے؟ اس لیے کہ بیت المقدس میں تابوت سکینہ رکھا ہوا تھا۔ توجہ کریں صاحب، میں کھول دے، میں پہنچا دیتا ہوں، بات آپ تک پہنچا دیتا ہوں۔ تابوت سکینہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک صندوق تھا جس میں تبرکات انبیاء رکھے ہوئے تھے۔ جاگو سے میرے ساتھ، یہ باتیں ضروری ہے پہنچانی۔ تبرکات انبیاء اس میں رکھے ہوئے تھے، یعنی کسی نبی کا امامہ تھا، کسی نبی کی زرہ تھی، کسی نبی کی عبا تھی، کسی نبی کی نالین تھی، کسی نبی کا عصا تھا۔ توجہ رہے، تبرکات کی وجہ سے سب رخ کرتے تھے بیت المقدس کی طرف۔ معلوم ہوا تبرکات کی تعظیم کرنا بدعت نہیں ہے، عین عبادت ہے۔ یہ تبرکات انبیاء تھے، مولا تمہیں سلام، یہ تبرکات انبیاء تھے جس کی طرف رخ کیا جاتا تھا وہ بیت المقدس کی طرف۔ اس میں چونکہ تابوت سکینہ رکھا ہوا تھا، اور اللہ نے جب حضرت مریم کو بی بی پیدا ہوئی، چونکہ حضرت مریم کی والدہ نے منت مانی تھی کہ پروردگار جو شکم میں بچہ ہے وہ میں تیرے گھر کو دینا چاہتی ہوں۔ توجہ کریں صاحب، ہاں، جو اس وقت اللہ کا گھر بیت المقدس تھا، لہذا جب حضرت مریم پیدا ہوئی تو بی بی نے کہا پروردگار میں نے تو منت مانی تھی، معلوم ہوا منتیں آج سے مانی نہیں جا رہی۔ منتیں بڑی دیر سے، یوفون بالنذر، جاگنا، توجہ منت مانی تھی، بچہ، یہ تو بچی پیدا ہو گئی۔ اللہ نے کہا بچی ہی صحیح، ہمیں یہی منظور ہے، یہی دے دے۔ ہائے ہائے، بجاگنا میرے ساتھ، یہ بچی ہی صحیح، ہمیں یہی منظور ہے، یہی دے دے۔ اب آپ سارے میرے ساتھ ملیں گے، چونکہ یہ سارا واقعہ آپ کے آنکھوں کے سامنے ہے اور آپ نے بار بار سنا ہوا ہوگا۔ یہ حضرت مریم کو حضرت حنا خاتون نے، جو حضرت مریم کی والدہ تھی، بی بی نے اٹھایا۔ اللہ کا گھر بیت المقدس تھا، جا کر بی بی نے بیت المقدس کے محراب میں بی بی مریم کو رکھ دیا۔ اب پتا چلا کہ نبیوں کی مائیں اتنی پاک ہوتی ہیں جب چاہے محراب میں رہیں۔ مقام ہے نبی کی ماں کا۔ یہ بی بی حضرت مریم بیت المقدس کے محراب میں آ گئی۔
جب محراب میں بی بی آ گئی، اللہ جانے یہ کتنی پاکیزہ طاہرہ بی بی ہے، جس عمر میں دنیا کے بچے مسجد میں داخل ہونے سے روکے جاتے ہیں، اس عمر میں قیام کے لیے جس کے لیے اللہ نے اپنے گھر کو چنا وہ نبی کی ماں ہے۔ ٹھیک ہوگی بات؟ اب حضرت مریم آ گئی بیت المقدس، چونکہ یہ قبلہ اول تھا، بیت المقدس، توجہ میری طرف رکھنی ہے، بیت المقدس جو اللہ کا گھر تھا اس میں بی بی مریم آ گئی۔ اب ضرورت تھی کہ کوئی اسے پالے، بولو صحیح میرے ساتھ، جن کو سمجھ آئے ضرور بولنا، ضرورت تھی کہ کوئی اس بی بی کو پالے، چونکہ ماں تو منت دے کے چلی گئی، لہذا پالنے کے لیے چونکہ اس قوم میں وقار بڑا تھا اس خاندان کا، لوگ خاندان کے آئے کہ ہم اس کی پرورش کرتے ہیں، ہم اس کی کفالت کرتے ہیں۔ پروردگار نے دیکھا کہ جو کفالت کرنے آئے ہیں وہ غیر معصوم ہیں، جس کی کفالت ہے وہ معصومہ ہے۔ جو کفالت کرنے آئے ہیں وہ غیر معصوم، لہذا اس وقت کے معصوم حضرت زکریا علیہ السلام تھے، جو حضرت مریم کے رشتے میں خالو تھے۔ جاگتے بیٹھے ہو؟ یعنی جو خالہ تھی، جو حضرت زکریا علیہ السلام کی زوجہ خالہ تھی حضرت مریم کی، تو لہذا ایک سلوات پڑھو اللہ تعالیٰ۔ اجازت ہے میں تھوڑا سا وضاحت کر دوں، تو لہذا حضرت مریم کی کفالت کے لیے جب لوگوں نے اصرار کیا کہ ہم کریں گے، اللہ نے اس وقت کی حجت معصوم نبی حضرت زکریا علیہ السلام کو حکم دیا، جاؤ قوم جھگڑ رہی ہے اور جا کر ان سے کہو اپنے اپنے قلم پانی میں پھینکو، جس کا تیر جائے وہ مریم کی کفالت کرے گا۔ جس کا قلم جس کا قلم تیر جائے گا وہ حضرت مریم کی کفالت کرے گا۔ لہذا سب نے قلم اپنے اپنے پانی میں پھینکے، حضرت زکریا علیہ السلام کا قلم تیر گیا اور اللہ نے قرآن میں آواز دی وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، ہم نے مریم کا کفیل زکریا کو بنا دیا ہے۔ ہم نے مریم کا کفیل زکریا علیہ السلام کو بنا دیا۔ اب حضرت زکریا علیہ السلام کفالت کرنے لگے۔ محراب جب باہر سے تالا لگا کے جاتے ہیں اور آ کر تالا کھولتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت مریم کے پاس وہ پھل موجود ہیں جن کا موسم ہی نہیں ہے۔ توجہ فرمانی سکتا ہے، وہ پھل موجود ہیں جن کا موسم نہیں ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام پوچھتے ہیں مریم یہ پھل کہاں سے آئے ہیں، چونکہ موسم تو ہے نہیں۔ توجہ میری طرف رکھنی ہے، آج کا زمانہ بھی نہیں تھا کہ سٹور کر لیا جائے، جہاں پھل ہوتا تھا وہیں سے منگوایا جاتا تھا۔ لہٰذا حضرت مریم، جاگ رہے ہو تو میری بات کو سمجھنا، حضرت مریم سے پوچھا یہ پھل کہاں سے آئے ہیں؟ بی بی نے جو جواب دیا وہ قرآن میں محفوظ ہے۔ بی بی کہتے ہیں من عند اللہ، یہ اللہ نے جنت سے بھیجے۔ معلوم ہوا بطول کو اختیار ہے جب چاہے جنت کے پھل منگوا لے۔ چھوٹی بطول جنت کے پھل منگوائے تو اعتراض نہیں، بڑی بطول نے حسنین کا لباس منگوا لیا ہے، اعتراض کیسا ہے؟ یہ بیت المقدس، مولا تمہیں سلامت، یہ بیت المقدس، اس میں بی بی مریم رہ گئی۔ اب اللہ نے، توجہ میری طرف رکھنی ہے، اللہ نے جب بی بی پروان چڑھی فرشتے کو بھیجا، فرشتہ آیا حضرت مریم کے پاس۔ حضرت مریم کو آ کر جبریل نے کہا قالا انما انا رسول ربک، مریم میں تیرے رب کا بھیجا ہوا پیغام پر ہوں۔ ہائے ہائے، بولو صحیح، قال، یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے۔
قال میں ایک لفظ کا ذکر قال انما انا رسول ربک، اس نے کہا کہ میں تیرے رب کا رسول یعنی پیغامبر لے احبا لک غلاما زکیہ، آیا اس لیے ہوں کہ تجھے ایک پاکیزہ بیٹا عطا کروں۔ جاگو یار میرے ساتھ، میں قرآن پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، یہ قرآن ہے۔ لے احبا لک غلاما زکیہ، آیا اس لیے ہوں کہ تجھے ایک زکی یعنی پاکیزہ بیٹا عطا کروں۔ جتنے شیعہ سنی تشریف فرماؤ میری بات پہ غور کرنا، ابھی مریم کے شکم میں عیسیٰ نہیں آیا، بولو صحیح میرے ساتھ، حضرت مریم کے شکم میں عیسیٰ نہیں آئے۔ اعلان کیا ہو رہا ہے کہ لے احبا لک غلاما زکیہ، ہم تجھے زکی بیٹا عطا کرنے والے ہیں۔ تو معلوم ہوا نبی آ کے پاک نہیں ہوتے، نبی اللہ کے ارادے میں ہی پاک ہوتے، نبی اللہ کے ہاں سلامت۔ لے احبا لک غلاما زکیہ، آیا اس لیے ہوں کہ تجھے ایک زکی پاکیزہ بیٹا عطا کرا۔ چونکہ بی بی کی شادی تو ہوئی نہیں تھی، اب مجھے روکنا ہے یار، شادی توجہ کرنی، بی بی کی شادی نہیں ہوئی۔ کیوں نہیں شادی؟ شادی نہ ہونا فضیلت نہیں ہے، چونکہ اللہ نے توجہ رہے مرد اور عورت کی جنس سے نسل کو چلایا ہے، توجہ میری طرف رکھیے، لہذا شادی نہ ہونا فضیلت نہیں ہے۔ مگر بی بی مریم کی شادی کیوں نہیں ہوئی؟ وجہ یہ تھی کہ بی بی تھی معصومہ، معصوم اس دور میں تھا نہیں جو بی بی مریم کا کف بن سکتا، معصوم اس وقت نہیں تھا جو حضرت مریم کا کف بن سکتا۔ اسی لیے تو پیغمبر فرما رہے ہیں نا کہ لولا علی لم یکن لفاطمہ کف، اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کے کوئی بھی برابر نہیں تھا۔ اب حضرت مریم کو اللہ نے بشارت لے احبا لک غلاما زکیہ، قالت ان یکون لی غلام، مجھے بیٹا ہوگا، ولم یمسسنی بشر، میری تو شادی نہیں ہوئی، کسی بشر نے مجھے مس نہیں کیا، ولم اکو بغیہ، اور نہ ہی میرے کردار میں کوئی عیب ہے۔ یہ بی بی بول رہی ہے، یہ توجہ رہے، یہ قرآن ہے۔ میرے لم یمسسنی بشر ولم اکو بغیہ، جب کہا نا میرے کردار میں بغاوت نہیں ہے، عیب نہیں ہے، اللہ نے فوراً بی بی کو جواب دیا، قال کذالک مریم یہ اسی طرح ہوگا۔ ہائے ہائے، یہ قرآن ہے، یہ قرآن بول رہا ہے، قال کذالک مریم یہ اسی طرح ہوگا، قال ربک وہو علی ہین، کیونکہ تیرے رب پر اس طرح بچہ پیدا کرنا سب سے زیادہ آسان ہے۔ رب پر اس طرح بچہ پیدا کرنا سب سے زیادہ آسان ہے۔ اور مریم سن، یہ عام بچہ نہیں، وَلَنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، ہم نے تیرے بچے کو لوگوں کے لیے آیت بنا دیا ہے۔ بولو، ہم نے تیرے بچے کو لوگوں کے لیے آیت بنا دیا ہے، وَرَحْمَةً مِنَّا، اور یہ بچہ ہماری طرف سے رحمت ہے، وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، مریم یہ تیرے بدن سے تھوڑا آ رہا ہے، یہ تو ہمارا امر تھا، ہم نے کر دیا ہے۔ حیدری جاگنا، میں ایک بات کرنے لگا ہوں، توجہ میری طرف رکھنی ہے، کان امرن مقضیہ، یہ امر تھا گزر گیا ہے۔ عیسیٰ امر سے آئے تو عیسیٰ جیسا کائنات میں کوئی نہیں، علی امر نہیں، اولے امر ہے۔ یہ بیت المقدس، یہ اللہ کا گھر ہے، بیت المقدس۔ بی بی مریم حضرت زکریا علیہ السلام کی زوجہ، خالہ ہے حضرت مریم۔ اب قرآن کہتا ہے
کہ جب اللہ نے حضرت عیسیٰ کی بشارت دیتے ہوئے کہا نا کہ مریم یہ عام بچہ نہیں، یہ مسیح ہے، مردوں کو زندہ کرے گا، جاگنا میرے ساتھ، ہم تجھے یہ بچہ دے رہے ہیں، یہ بچہ مردوں کو زندہ کرے گا، مبروس کو صحیح کرے گا، نابینے کو آنکھیں دے گا۔ جب فضائل آئے نا حضرت زکریا علیہ السلام کے سامنے کہ یہ آنے والا بچہ جو ہے وہ مردوں کو زندہ کرے گا، نابینے کو صحیح کرے گا، مبروس کو ٹھیک کرے گا، اس وقت اب قرآن کہتا ہے ہنالک دعا زکریا، وہیں کھڑے کھڑے حضرت زکریا نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے اور فرمایا رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ، میرے پروردگار مجھے بھی تو پاکیزہ بیٹا عطا فرما۔ رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ، مجھے بھی پاکیزہ نسل، پاکیزہ ذریت عطا فرما۔ جاگنا میرے ساتھ۔ اب حضرت مریم کہ یہ فضائل جب سنے تو حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کی کہ مجھے بھی پاکیزہ ذریت عطا، بولو سے پاکیزہ ذریت عطا فرما۔ اور اللہ نے فوراً حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کے جواب میں فرمایا یبشرک بیحییٰ، زکریا ہم تجھے یحییٰ کی بشارت دیتے ہیں۔ توجہ فرمائیے، زکریا ہم تجھے یحییٰ علیہ السلام کی بشارت دیتے ہیں، اور پروردگار نے یہ کہا کہ یہ نام میں نے پوشیدہ رکھا تھا، تیرے بیٹے کے علاوہ کسی کا نام اب تک یحییٰ نہیں ہے۔ حضرت یحییٰ آگے، ادھر حضرت مریم کو بشارت ہوگی، ادھر حضرت زکریا علیہ السلام کو بشارت۔ دیکھیں دعا مانگی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، بیٹا مانگا رب حب لی من الصالحین، پروردگار مجھے بھی صالح بیٹا عطا فرما۔ یہ حضرت ابراہیم کی دعا، اس وقت حضرت اسحاق نہیں تھے جب دعا مانگی رب حب لی من الصالحین۔ میری گل سمجھو گے تو گل بنے گی، مجھے صالحین صالح بیٹا عطا فرما۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ، مجھے بھی پاکیزہ ذریت عطا فرما۔ تو جب ابراہیم دعا مانگ سکتے ہیں بیٹے کی، حضرت بولنا میرے حضرت زکریا علیہ السلام، شاہ جی میں بات کرنے لگا ہوں، حضرت زکریا علیہ السلام اللہ سے بیٹا مانگ سکتے ہیں، تو پاک محمد مصطفیٰ بھی تو اللہ سے بیٹا مانگ سکتے تھے، پھر کیوں نہیں مانگا؟ بات سمجھ میں آئے تو میرے ساتھ بولنا، میرے پاک محمد مصطفیٰ سے بڑا تو نبی کوئی نہیں ہے، یہ تمام نبیوں کا سردار ہے۔ اگر یہ بیٹا مانگنا چاہتے تو حضرت ابراہیم کی دعا رد نہیں ہو سکتی، حضرت زکریا کی دعا رد نہیں ہو سکتی۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا، توجہ ہو تو میں بات کروں، میں نے ضائع نہیں کرنے جملے، حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا رد نہیں ہو سکتی، تو جو پوری کائنات کا سردار رسول ہے اس کی دعا بھی رد نہیں ہو سکتی تھی۔ پھر پاک پیغمبر نے بیٹا کیوں نہیں مانگا؟ وجہ یہ تھی کہ پیغمبر اکرم جانتے تھے لالچی دنیا راستے سے نسل رسول کو ہٹائے گی، لہذا فاطمہ کے ذریعے سے نسل رسول کو چلایا۔ سیدہ زہرا کے ذریعے سے، توجہ فرمانی سمجھا، اللہ نے بسم اللہ، اللہ نے ایک سلوات پڑھے بلند آواز سے، بسم اللہ، توجہ ہے تو میں بات کو جاری رکھوں۔ اللہ نے نسل فاطمہ کے ذریعے سے نسل رسول کو چلایا تاکہ دنیا کے شر سے نسل رسول کو محفوظ رکھ کے پردے
میں نسل رسول چلائی جائے، اور جب اعلان کی ضرورت ہوئی تو کھلے میدان میں کہا فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، تم ان سے کہو تم اپنے بیٹے لے آؤ، ہم اپنے بیٹے لے آتے ہیں۔ پتہ چلا نسل رسول کو اپنے بیٹے کہہ کے بتایا یہی تو محمد کے بیٹے ہیں، مصطفیٰ کے بیٹے۔ تو لہذا پاک پیغمبر نے دعا نہیں مانگی، پیغمبر نے جو دعا مانگی وہ بھی قرآن میں محفوظ ہے، لیکن بات یہ ہے کہ پیغمبر اکرم نے خود نہیں مانگی، اللہ نے حکم دیا قل، تو کہہ دے۔ قل کا مطلب یہ ہے کہ اس نے نہیں کہا، اس سے کہلوایا گیا ہے۔ بولو تو صحیح میرے ساتھ، قل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پاک پیغمبر نے بات نہیں کی مگر پروردگار نے بات کروائی۔ توجہ ہے، حضرت ابراہیم نے بیٹا مانگا، حضرت زکریا نے بیٹا مانگا، پیغمبر اکرم کو اللہ کہتے قل، تو کہہ دے رب ادخلنی مدخل صدق، میرے پروردگار مجھے سچائی کے ساتھ مدینے میں داخل فرما، واخرجنی مخرج صدق، مجھے سچائی کے ساتھ مکے سے نکال لے، چونکہ نکلنا مکے سے تھا، مجھے سچائی کے ساتھ مکے سے نکال لے، وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ، میرے پروردگار میں بیٹا نہیں مانگتا، اللہ کہہ رہا ہے تو مانگ، وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ، مجھے دے اپنے پاس سے سلطاناً، ایک طاقتور نصیرہ مددگار، اسی لیے تو کعبہ بنوایا تاکہ دیوار ہٹا کے بتایا جائے مانگا بھی ادھر سے تھا، آیا بھی ادھر سے۔ اب سلامت رہا حضرت مولا تمہیں سلامت رہا جیو۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا مانگا، حضرت یحییٰ اب بی بی گئی حضرت زکریا کے گھر، پہلے بی بی مریم کی تعظیم نہیں کھڑی ہو کے کرتی تھی، اس وجہ سے کہ وہ خالہ ہے، خالہ ماں ہوتی ہے، ماں پر بیٹی کی تعظیم واجب نہیں ہوتی، مگر ادھر جب بی بی مریم، ادھر بشارت عیسیٰ کی ہے، ادھر حضرت یحییٰ کی ہے، توجہ ہے، اب جو بچہ ہے اس نے ماں کو مجبور کیا مریم کے احترام میں کھڑا ہونے کے لیے، توجہ ہے۔ اب جب بی بی آئی ہیں تو اسی وقت بی بی نے کھڑے ہو کے حضرت مریم کی تعظیم کر کے ساری کائنات کو سمجھایا، جو مصطفیٰ بار بار سیدہ زہرا کی تعظیم کے لیے اٹھتا ہے، فقط فاطمہ کی تعظیم نہیں، نسل فاطمہ کی تعظیم ہے۔ اللہم صلی علی محمد، توجہ فرما رہے ہیں۔ تو لہذا یہ تھا قبلہ اول۔ اب جب بیت اللہ ہے، اِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمَ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، قرآن سن کے گھبرا تو نہیں رہے، تھوڑی سی کوشش کرو گے۔ ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، ایک کعبہ جو ہے وہ ابتدا، یہ بہت لمبی بحث ہے، اس میں نہیں جانا چاہتا، بالکل قریب آپ کو لے کے آنا چاہتا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کعبہ تھا، توجہ ہے، کعبہ پہلے بھی تھا، آدم علیہ السلام بھی کعبے کا طواف کرتے رہے، نوح علیہ السلام بھی کعبے کا طواف کرتے رہے، اور بابا یہ جو مولویوں نے فتویٰ دیا ہے نا ویل چیئر پہ یہ اپنا ہو سکتا ہے طواف، تو وہ کشتی کی وجہ سے فتویٰ دیا ہے، چونکہ حضرت نوح کی کشتی نے طواف کیا تھا۔ یہ کعبہ پہلے بھی تھا، مگر چونکہ قبلہ اول بیت المقدس تھا، سارے نبی رخ کرتے تھے بیت المقدس کی طرف، ٹھیک ہوگی بات؟ اچھا، جب بیت المقدس کی طرف رخ کرتے تھے، چونکہ اس میں تابوت سکینہ ہے، چلو میں اور آسان کرتا ہوں، خود پیغمبر اکرم نے بھی 14 سال رخ کیا ہے بیت المقدس کی طرف،
توجہ ہے، میں پوری ذمہ داری سے، تاریخ کی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، شیعہ سنی کا مشترکہ فیصلہ ہے۔ میں قرآن کی آیت پڑھ دیتا ہوں دلیل میں۔ 14 سال پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رخ کیا ہے بیت المقدس کی طرف، مگر باقی میں اور مصطفیٰ میں یہ فرق تھا کہ باقی رخ کرتے تھے بیت المقدس کی طرف، مگر پیغمبر رخ تو بیت المقدس کی طرف کرتے تھے مگر کعبہ کی طرف پشت بھی نہیں کرتے تھے۔ توجہ فرمائیں، کہاں کعبہ کی طرف پاک پیغمبر نے یہ 14 سال جو سجدہ کیا ہے، یہ پشت جو ہے وہ کعبہ کی طرف نہیں کی۔ توجہ رہے، یہ کعبہ بدلا کب؟ اب اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضیٰ۔ اللہ کہتا ہے میرا مصطفیٰ یہ بار بار تو بڑے غور سے ہماری طرف دیکھ رہا ہے، ہم اسی کو قبلہ بنا دیں گے جسے تو چاہتا ہے۔ توجہ رہے، یہ قرآن ہے، توجہ رہے، یہ قرآن ہے، حدیث نہیں ہے کوئی انکار کرے۔ قرآن کہہ رہا ہے قد نرا تقلب، بسم اللہ جی، قد نرا تقلب وجہک فی السماء، تو آسمان کی طرف بار بار جو ہماری طرف غور سے دیکھ رہا ہے، ہم اسی فلنولینک قبلۃ ترضیٰ، جو تیری مرضی ہے نا ہم اسی کو قبلہ بنا دیں گے۔ توجہ رہے، اب رضائے مصطفیٰ کی وجہ سے یہ قبلہ بنا ہے، مگر یہ بار بار پیغمبر قبلے کے لیے اس کی طرف کیوں دیکھ رہا ہے؟ کیونکہ وہاں تبرکات انبیاء تھے۔ اب کعبہ میں وہ آ چکا تھا جس میں آدم کا علم تھا، نوح کا علم تھا، موسیٰ کی ہیبت تھی، عیسیٰ کا زہد تھا، ابراہیم کی خلت تھی۔ جب سارے نبیوں کے کمالات کا مرکز کعبہ میں آیا، اب مصطفیٰ نے کہا کہ اب اس کو قبلہ بنا دے۔ اللہ کہتا ہے جو تیری مرضی ہے ہم اسی کو قبلہ بنا دیتے ہیں۔ ٹھیک ہوگی بات، توجہ میں کرتا ہوں۔ اب یہ قبلہ بنا بیت اللہ، اب میں آسان کروں گا، بیت اللہ۔ جتنے لوگ خانہ کعبہ گئے ہیں وہ ذرا کوئی ہاتھ کھڑا کرے، کون کون گیا؟ ماشاءاللہ کافی لوگ ہیں جنہوں نے بیت اللہ کی زیارت کی ہے۔ اب میں ان کو گواہ بنا کے بات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ بیت اللہ کیا ہے؟ وہ جس پر سیاہ رنگ کا غلاف چڑھا ہوا ہے نا، ہاں بولو صحیح میرے ساتھ، ہاں جاگنا میرے ساتھ، وہ جس پر سیاہ رنگ کا غلاف ہے نا وہ بیت اللہ ہے، باقی جتنی جگہ ہے وہ حرم ہے۔ بولو صحیح میرے ساتھ، وہ جس پر غلاف ہے نا وہ بیت اللہ ہے، باقی ساری جگہ حرم ہے۔ علی کی ماں بیت اللہ میں گئی ہے، حرم میں نہیں گئی۔ توجہ فرمانی ہے، علی کی ماں، علی کی ماں بیت اللہ میں گئی ہے، حرم میں نہیں گئی، کیونکہ توجہ رہے اگر بی بی چابی اٹھا کے بھی جاتی تو بنو امیہ کی ہر ماں اپنا ناجائز بچہ بھی آ کر کعبہ میں پیدا کرتی۔ علی کی ماں نے کعبے کی دیوار ہٹا کے اندر علی کی ولادت کر کے کائنات کو سمجھایا کعبے میں وہ ماں ہے جس کا بچہ علی جیسا ہو۔ یہ بیت اللہ خانہ کعبہ اس پر وہ غلاف چڑھا ہوا۔ او بابا یہی تو وجہ تھی پاک محمد مصطفیٰ اپنی اہل بیت کو چادر میں لے کر دنیا کو بتا رہے تھے جو چادر کے نیچے ہیں وہ اہل بیت ہیں، جو باہر ہیں وہ حرم ہیں۔ تو لہذا وہ جس پر غلاف ہے وہ بیت اللہ ہے۔ جاگنا، اب اللہ کہہ رہا ہے ہم نے عہد لیا ابراہیم سے بھی اور اسماعیل سے، ان طاہر بیتیا، میرے اس گھر کو پاک رکھنا ہے، للطوافین، خاص طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، خاص اعتکاف کرنے والوں کے لیے، ورکع سجود، اور خاص رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے۔ شیعہ سنی جتنے
تشریف فرما ہو. میں ایمان کے توجہ رہے, ایمان کے ترازو میں آپ سے بات کر رہا ہوں. توجہ رہے. اللہ کہتا ہے ابراہیم میرے کعبے کو پاک رکھو, اسماعیل میرے کعبے کو پاک رکھو. اپنے گھر کی طہارت کی بات تھی تو نبیوں کا انتخاب کیا. جب اہل بیت کی بات آئی پھر نبیوں کا انتخاب نہیں کیا. فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. کعبہ کو تم پاک رکھو, 14 کو ہم پاک رکھیں گے. توجہ فرمانے سب اجازت دو, میں صرف 2 جملے, میں 1 گھنٹے سے زیادہ آپ کا وقت نہیں لوں گا. بس زیادہ میرے خیال ہے 14-15 منٹ باقی ہے, برداشت کریں تو میں بات کو پوری کروں. ابراہیم اور اسماعیل سے بات ہے, انطاہر بیتیا, میرے بیت کو پاک رکھو, للطوافین, خاص طوافیوں کے لیے, والعاکفین, خاص اعتکافیوں کے لیے, ورکع سجود, اور خاص رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے. ابراہیم پابند ہے کعبہ پاک رکھنے کے, اللہ پابند ہے اہل بیت کو پاک رکھنے کا. ہائے ہائے, توجہ میری طرف رکھنی ہے, توجہ رہے. خطا نبیوں سے بھی ممکن نہیں ہے. اللہ جانے علی کا خاندان کتنا بڑا ہے کہ طہارت کی ذمہ داری اللہ لے کے بتا رہا ہے کہ ان کی اتنی طہارت کی ذمہ داری ہے جو ان سے ہٹا ہے میں نے اسے رجس قرار دیا ہے. توجہ میری طرف رکھنی, توجہ میری طرف رکھنی. بڑی بحث ہے اس میں, یہ ارادہ تکوینیہ ہے یا تشریعہ, لیکن میں اس میں بحث میں نہیں جاؤں گا. اجازت دو تو میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں. 2 نبیوں کو پابند کیا کعبہ پاک رکھنے کا. توجہ میری طرف. نبی ابراہیم بھی پابند ہے, حضرت اسماعیل بھی پابند ہے. لیکن ایک جملہ کہنے کی اجازت ہے. شاہ جی توجہ کریں. جب سے ابراہیم ہیں کعبہ پاک رکھنے کے پابند ہیں, جب تک اسماعیل زندہ رہیں گے کعبہ پاک رکھنے کے پابند رہیں گے. اہل بیت کی ذمہ داری ابراہیم اور اسماعیل پہ نہیں ہے, اللہ پہ ذمہ داری ہے. جب سے اللہ ہے, اللہ کرے میں سمجھا سکوں, جب سے اللہ ہے یہ پاک ہے. جب تک اللہ رہے گا, بولو صحیح میرے ساتھ, پھر ان کی خلقت پہ بحث نہ کیا کرو. ان کی طہارت کا ذمہ دار خود اللہ ہے. مولا آپ کو سلامت رکھیں. توجہ ہے سر کی. او بابا, یہ شاہ صاحب مخدوم صاحب نے جو جملہ کہا ہے یہ فرمان مولا امیر علیہ السلام کہا ہے. انا صلاۃ المومن, میں مومن کی نماز ہوں. جس میں علی ہی نہیں وہ پھر مومن ہی نہیں ہے. توجہ فرمانی سب جیو سلامت رہو. ابراہیم علیہ مولا آپ کو سلامت, جیو سلامت رہو, مولا آپ کو سلامت رہو. توجہ میری طرف. اللہ جانے وہ کیسا فروع ہے جو اصول کے آنے سے باطل ہو جائے. ہائے ہائے, بولو تو صحیح میرے ساتھ, وہ کیسا فروع ہے. توجہ میری طرف رکھنی. چلو بات. ابراہیم میرے کعبے کو پاک رکھو, تھک گئے تو میں چھوڑ دیتا ہوں. اسماعیل میرے کعبے کو پاک رکھو. 2 نبی بلال خان بیٹھ جا, 2 نبی پابند ہو گئے کعبہ پاک رکھنے کے, مگر اللہ نے کعبے میں نہیں آنا. اسی لیے کہا للطوافین, خاص طواف
طواف کرنے والوں کے لیے علی کی ماں 13 رجب کو ابو طالب کے گھر سے نکلی، سیدھی بیت اللہ کی طرف آئی۔ علی کی ماں نے آتے ہی بیت اللہ کا طواف کر کے ساری کائنات کو سمجھایا، جاہلو کبھی کافروں کی بیویاں بھی کعبے کا طواف کرتی ہیں۔ علی کی ماں نے، توجہ میری طرف رکھنی ہے، میں نے لفظ ضائع نہیں کرنے، علی کی ماں نے آتے ہی بیت اللہ کا طواف کیا۔ کب طواف کیا؟ اعلان نبوت سے 10 سال پہلے۔ تھکے ہوئے مجمع سے میری بات نہیں ہے۔ اعلان نبوت کب ہوا؟ جب علی 10 سال کے ہو گئے۔ ابھی تو علی کی آمد نہیں ہوئی، بی بی نے آ کر بیت اللہ کا طواف کیا۔ توجہ رہے، جاگنے میں جملہ کہنے لگا ہوں، میں بدل دیتا ہوں لفظوں کو۔ ابھی عرب کے بڑے بڑے سردار کافر تھے۔ ابھی عرب کے تھک گئے تو باتیں تو ہو گئی۔ حیدری جی سلامت۔ ابھی عرب کے بڑے بڑے سردار کافر تھے۔ کیوں؟ ابھی نبی نے کلمے کا اعلان ہی نہیں کیا۔ اعلان ہوگا تو کوئی مسلمان ہوگا۔ قرآن نازل نہیں ہوا، قرآن نازل ہوگا، کوئی آیت سن کے مسلمان بنے گا، کوئی اعلان سن کے مسلمان بنے گا۔ ابھی نہ اعلان ہوا ہے، توجہ رہے، ابھی نہ اعلان نبوت ہوا ہے، نہ نزول قرآن ہوا ہے۔ علی کی ماں نے کائنات کو سمجھایا، تم سن کے کلمہ پڑھتے ہو، محمد مصطفیٰ کو اللہ نے بھیجا ہے تو کلمے والوں کے گھر میں بھیجا ہے۔ علی کی ماں نے سلامت، علی کی ماں نے طواف کعبہ کیا۔ توجہ فرمائے، جشن ہے تھوڑا سا، توجہ میری طرف رکھیں۔ علی کی ماں نے بیت اللہ کا طواف کیا۔ طواف کرنے کے بعد علی کی ماں بیت اللہ میں داخل ہوئی۔ طواف کر کے علی کی ماں سیدہ فاطمہ بنت اسد نے کائنات کے لوگوں کو سمجھایا کہ وہ طوافی ہم ہیں جن کے لیے ابراہیم بھی پابند ہے، اسماعیل بھی پابند۔ بی بی اندر داخل، جو سلامت، بی بی سیدہ طاہرہ، مولا تمہیں سلامت رکھیں۔ سیدہ بی بی داخل ہوئی بیت اللہ میں۔ توجہ میری طرف وہ بیت اللہ، بسم اللہ، ایک سلوات پڑھے بلند آواز سے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ ولایت، کل ایمان یک زبان و یک بلند کر کے نعرہ حیدری۔ جو سلامت، تشریف، توجہ ہے سب۔ یہ سادات تشریف لائے ہیں، میں نے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج پروردگار نے عالم لاہوت سے عالم ناسوت کے لیے علی کو نازل فرمایا۔ بات ذہنوں میں ہے، علی کی ماں سیدہ فاطمہ بنت اسد آقا زادی نے بیت اللہ کا طواف کیا۔ طواف کرنے کے بعد دیوار ہٹی،
علی کی ماں اندر داخل ہوئی. توجہ فرماؤ سب کا. اب میں اس میں بحث نہیں کروں گا، میرے پاس وقت نہیں، آپ روز سنتے ہیں. مجھے صرف توجہ رہے، علی کی ماں کے آنے پہ تعجب نہیں ہے، کعبہ کی دیوار ہٹنے پہ تعجب ہے. کعبہ بھی اتنی معرفت تو رکھتا ہے کہ آج گھر میں وہ آ رہے ہیں جو میرے بھی سردار ہیں. سلامت پہچانا کعبہ، دیوار ہٹی، بی بی اندر داخل ہو. توجہ کریں، بی بی حضرت ابو طالب کی زوجہ، علی کی ماں بیت اللہ کے اندر داخل ہوئی. وہ جس پر غلاف چڑھا ہوا ہے، میں نے پہلے بات کی تھی، حرم اور ہے، بیت اللہ اور ہے. جب میں مثال دے دیتا ہوں، ایک ہوتا ہے مسلمان، ایک ہوتا ہے مومن. ہر مومن مسلمان ہے، مگر ضروری نہیں کہ ہر مسلمان بھی مومن ہو. تو لہذا جب بولا جائے گا تو بیت اللہ کہا جائے گا، لیکن مراد اس سے حرم بھی ہے، بیت اللہ بھی ہے. مگر جس پر غلاف چڑھا ہوا ہے نا، وہ بیت اللہ ہے، باقی سارا حرم ہے. اب یہ مولویوں کی غفلت اور جہالت ہے جو کہتے ہیں کہ کعبہ میں بت آ گئے. اگر بت کعبہ میں آ گئے تھے، ابراہیم کا وہ وعدہ کہاں گیا؟ ہائے ہائے، اسماعیل کا وعدہ کہاں گیا؟ بت حرم کے باہر تھے. علی کی ماں حرم میں نہیں گئی. وجہ ہے اچھا، یہ بت حرم میں نہیں تھے، بت حرم میں تھے، بیت اللہ میں بت نہیں تھے. بیت اللہ کیا ہے؟ جس پر وہ سیاہ رنگ کا غلاف چڑھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، بولو سے مثال، جس کا آپ جا کر طواف کرتے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ بیت اللہ. توجہ ہے سر؟ جائے گا کام، میری آواز پہنچ جائے. توجہ ہے سارے؟ بیت اللہ جس پر وہ غلاف چڑھا وہ بیت اللہ. باقی جتنی باؤنڈری ہے، چاہے وہ صفا مروہ ہو، چاہے وہ طواف کی جگہ ہو، چاہے مقام ابراہیم ہو، وہ سارا حرم ہے. علی کی ماں حرم میں نہیں گئی. بیت اللہ میں آئی ہے، دیوار ہٹی، علی کی ماں اندر داخل ہو گئی. بات میری کو سمجھنا، یہ جتنے طواف کر کے آئے ہیں، بیت اللہ کی زیارت کر کے آئے، جن لوگوں نے ہاتھ کھڑا کیا ہے، توجہ میری طرف رکھنی ہے. اب میری بات کی تائید کرو. وہ جس پر غلاف چڑھا ہوا ہے، اس کے اندر نہ کوئی ٹوٹی ہے، بولو صحیح میں، نہ نلکا ہے، نہ کوئی پانی کا مٹکا ہے، نہ کوئی آب زمزم کی بوتل پڑی ہے. توجہ ہے، وہ بند ہے. جاگنا میرے ساتھ. اس کے اندر نہ ٹوٹی، نہ نلکا، نہ کوئی پانی کا بندوبست. مولانا تو 12 گھنٹے بعد طہارت نہیں رہ سکتا. علی کی ماں 3 دن کعبہ کے اندر رہ کے بتا رہی ہے، علی بھی پاک ہے، علی کی ماں بھی. سلامت رہو. 3 دن علی کی ماں کعبہ میں رہی. جاگنا میرے ساتھ، میں ختم کرنے لگا. 3 دن متواتر. بی بی 13 رجب کو آئی، شیعہ سنی روایت متفق. 13 رجب کو بی بی آئی، 16 رجب کو بی بی کعبے سے نکلی. علی تو آ گئے تھے 13 رجب کو. یہ 14 کو کیا کر رہی تھی؟ 15 رجب کو کیا کر رہی تھی؟ توجہ ہے. 16 کو توجہ ہے. 3 دن متواتر بی بی بیت اللہ کے اندر رہ کے ساری کائنات کو سمجھا رہی ہے، وہ طوافی بھی ہم تھے، وہ اعتکافی بھی ہم ہیں.
کیونکہ اعتکاف 3 دن سے کم ہوتا نہیں. علی کی ماں نے 3 دن کعبہ میں رہ کے بتایا وہ اعتکافی بھی ہم ہیں، طوافی بھی ہم. چلو بات آ گئی ہے، جملہ کہنے لگا. شاہ جی مخدوم صاحب بی بی تو اندر گئی، اندر نہ تو کوئی راویہ ساتھ گئی ہے نہ راوی ساتھ. دیوار ہٹی ہے، بی بی اندر داخل ہو، دیوار بند ہو گئی، نہ باہر سے کوئی اندر گیا ہے، آئے ہائے بولو صحیح، نہ اندر سے کوئی باہر گیا ہے. جو جاہل علی ابن ابی طالب کی ولادت پر بحث کرتے ہیں، میں ان سے بات کر رہا ہوں. اندر نہ راوی ہے نہ راویہ ہے، پھر کون بتائے گا کہ علی کیسے آئے؟ کوئی نہیں بتا سکتا کہ علی ابن ابی طالب کی آمد کیسے ہوئی. توجہ ہے اندر صرف ایک بی بی ہے، توجہ ہے یا علی ہے یا علی کی ماں ہے یا توحید نگرانی میں ہے. توجہ ہے اور کوئی نہ فرشتہ ہے نہ کوئی راوی ہے نہ کوئی رابیہ ہے نہ کوئی محدث ہے، بولو صحیح، نہ کوئی محدثہ ہے. علی کی ماں اکیلی ہے. اب علی کی ماں ہی بتا سکتی ہے کہ علی کیسے آئے. جب علی کی ماں سے پوچھا کہ تیرا بیٹا کیسے آیا، بی بی کہتی ہے ایک نور کا پردہ حائل تھا، یا میرے پہلو میں ایک بچہ کہہ رہا تھا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. جن کی آمد کا ماں کو نہیں پتا، جن کا باپ کوئی نہیں، وہ فیصلہ کرے گا کہ علی کیسے آئے. کون فیصلہ کرے؟ علی کی ذات ہے معجزہ. میرے مولا علی کی ذات، آخری جملہ سن لو، میرے مولا علی کی ذات معجزہ. معجزے کی تعریف سادہ لفظوں میں یہ کر سکتا ہوں کہ جو شے نہ ہو سکے اور وہ ہو جائے. اس سے آسان میرے پاس جملے نہیں. جو شے نہ ہو سکے اور وہ ہو جائے، یہ معجزہ ہے. میں مثال دیتا ہوں. ڈوبا ہوا سورج کبھی بھی پلٹ کے نہیں آتا، اگر کسی کے اشارے پہ پلٹ آئے یہ معجزہ ہے. ٹھیک ہوگی بات؟ ٹھیک ہے، یہ معجزے کی تعریف ہے. چاند 2 ٹکڑے نہیں ہوتا، اگر کسی کی انگلی کے اشارے سے 2 ٹکڑے ہو جائے، بولو صحیح میرے ساتھ، یہ معجزہ ہے. ستارے کسی دہلیز پہ سجدہ نہیں کرتے، اگر کسی دہلیز پہ ستارے سجدہ کریں تو یہ معجزہ ہے. توجہ رہے، پانی کسی کو راستہ نہیں دیتا، اگر عصائے موسیٰ سے راستے بن جائیں، پانی راستہ نہیں دیتا، اگر عصائے موسیٰ سے توجہ رہے راستے بن جائیں تو یہ معجزہ ہے. آگ کسی بدن سے رعایت نہیں کرتی، اگر ابراہیم کے لیے آگ گلزار ہو جائے تو یہ معجزہ ہے. یعنی جو شے نہ ہو سکے اور وہ ہو جائے، یہ معجزہ ہے. علی جیسا کائنات میں نہ کوئی پہلے آیا ہے نہ قیامت تک آ جائے گا، پھر وہ 13 رجب کو آ جائے، یہی تو معجزہ ہے. میرے پروردگار تجھے مولود کعبہ کا واسطہ، میرے پروردگار تجھے آج کی اس خوشی کا واسطہ، میرے پروردگار کائنات میں اتنے بڑے ہادی کے ظہور کا واسطہ، میرے پروردگار سب سے پہلے تو ہماری یہ دعا ہے، ہمیں ان 14 کی معرفت نصیب فرما. میرے پروردگار تجھے کعبہ کا واسطہ، مولود کعبہ کا واسطہ، کعبے کے متولیوں کا واسطہ، میرے پروردگار اس خانوادہ تطہیر کا واسطہ، جتنے ہاتھ تیرے دربار میں بلند ہیں، جو حاجات لے کے بیٹھے ہیں،
تو مولا علی کا واسطہ رد نہیں کرتا. اگر پیغمبر بھی دعا مانگتے ہیں تو علی کا واسطہ دے کر دعا مانگتے ہیں. میرے پروردگار یہ جو بھائی بلال نے اہتمام کیا ہے اس اہتمام کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. ان کے رزق میں اضافہ فرما. شاہ صاحب بخاری صاحب میرے پروردگار ان کے ہاتھ تیرے دربار میں بلند ہیں. تجھے علی کی ماں کی عظمت کا واسطہ یہ جو دو دعائیں ذہن میں لے کے بیٹھے ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما. میرے پروردگار تجھے واسطہ ہے خانوادہ تطہیر کا. جتنے ہاتھ تیرے دربار میں بلند ہیں میرے پروردگار ان کو خالی واپس نہ لوٹا. آج کے دن کے صدقے میں آج کی خوشی کے صدقے میں آج بیت اللہ میں وارث بیت اللہ کے آنے کے صدقے میں میرے پروردگار ان کی دعاؤں کو مستجاب فرماؤ. ان کی مشکلات کو آسان فرماؤ. میرے پروردگار بحق محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام میرے پروردگار جن جن مومنین کی دعائیں میرے ذمے ہیں ان دعاؤں کو مستجاب فرماؤ. میرے پروردگار جن کے ہاں اولاد نہیں ہے میرے پروردگار اگر کعبہ کو بسانے کے لیے تجھے علی کی ضرورت ہے تو علی کی محبت کے لیے ہمیں بھی تو ان کی ضرورت ہے جو یا علی کہتے رہے. میرے پروردگار ان کی جھولیاں آباد فرما. بلال خان کا بھتیجا ہسپتال میں ہے میرے پروردگار اسے شفائے کلی عطا فرما. میرے پروردگار تجھے واسطہ ہے اس خاندان کی عظمت کا جس سے بڑا خاندان تو نے کائنات میں خلق نہیں فرمایا. میرے پروردگار ہم سب کی حاجات شریعہ کو پورا فرما. میرے پروردگار ان ملک پاکستان کو مستحکم فرماؤ. دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرماؤ. اسلام کے خلاف ہر اٹھنے والی سازش کو تباہ و برباد فرما. شیعہ سنی مسلمانوں میں اتفاق و اتحاد عطا فرما. میرے پروردگار تجھے واسطہ ہے مولا علی ابن ابی طالب اور اس کی پاک اولاد کا. جن جن لوگوں نے میرے ذمہ دعائیں کی ہیں سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما. میرے پہلو میں سادات تشریف فرما ہے میرے مولا بحق محمد و اہل بیت محمد ان کی عزت و توقیر میں اضافہ فرما. ایک مومن بیمار ہے لاہور میں میرے پروردگار اسے آج کے دن کے صدقے میں شفائے کلی عطا فرما. میرے پروردگار تجھے واسطہ ہے کائنات کے والیوں کا. میرے پروردگار اگر ہمیں مانگنا نہیں آتا تجھے علی کا صدقہ دینا تو آتا ہے. میرے پروردگار ہماری جھولیاں بھر دے. جو مومنین ہیں ان کے رزق میں اضافہ فرماؤ. ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرماؤ. میرے پروردگار اہل بیت علیہ السلام کی خوشیوں میں انہیں خوشیاں نصیب فرماؤ اور ان کے مصائب میں ان کے دلوں میں مصائب کی حسرت جو ہے وہ پوری فرماؤ. میرے پروردگار تجھے واسطہ ہے اہل بیت اطہار کا. ہمارے بارے میں آقا حجت خدا کے ظہور میں تعجیل فرماؤ. ہمیں زیارت امام سے مشرف فرماؤ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم صلی علی محمد وآل محمد اجمعین. تمام مومنین طرفوں اور بانیان جشن دی طرفوں مبارکباد دینا. مخدوم سید سبتین حیدر بخاری صاحب چیئرمین کچھ شریف دعا مگوے سن. لنگر امام حسین دا وسیع انتظام میں تمام مومنین لنگر کریں. یا علا بحق علی یا فاضل سموات بحق فاطمہ یا محسن بحق حسن یا قدیم الاسلام بحق حسین علیہ السلام. میرا مالک آج تو دین دا صدقہ جرے مومنین تھا حاضرین سب دے نیک شریع حاجات قبول دے منظور فرماؤ. میرا مالک بلال حسین اور پورے خاندان دی خیر فرماؤ. انہیں دے بد بلائیات مصیبات دور فرماؤ. میرا مالک سارے مومنین دے حال تے رام فرماؤ. 5 وقت با جماعت نماز
نماز پڑھن دی توفیق عطا فرماؤ مکہ مدینے دی زیارت نصیب فرماؤ حضور دی کچہری نصیب فرماؤ اہل بیت دی کچہری نصیب فرماؤ خاتمہ بے ایمان فرماؤ میرا اللہ جی میں تو چاندی ساکوں میں بڑھن دی توفیق عطا فرماؤ اسا سارے دے گناہ معاف فرماؤ بات بلیات مصیبات دور فرماؤ رزق وسیع فرماؤ آمد با خیر دی فرماؤ میرا اللہ گناہگار ہیں بدکار ہیں پر تیری مدد طلبگار ہیں اسا گناہگاریں دی دعا اپنی بارگاہ اللہ مستجاب فرماؤ اسا سارے دے حال تے رحم فرماؤ سادات غیر سادات جیرے لوگ حاضر غیر حاضر سب دے نیک شرعی حاجات قبول دے منظور اللہم صلی علی محمد یا اللہ یا محمد یا